ایک بہت ہی خوبصورت باغ تھا جس میں بہت ہی نایاب قسم کے پھول لگے ہوئے تھے۔ باغ کا مالک اپنے باغ کی بہت حفاظت کرتا اور کسی کو باغ میں آنے نہ دیتا، نہ ہی پھول توڑنے دیتا۔ اسی باغ میں 3 بہت ہی نایاب قسم کے پھول تھے جن کا رنگ لال، کالا اور سفید تھا۔ ان 3 پھولوں پر 3 پریاں رہتی تھیں۔ سب سے بڑی پری کا نام مینا تھا جو لال گلاب پر رہتی تھی۔ اس کی 2 چھوٹی بہنیں جو کہ کالے اور سفید گلاب پر رہتی تھیں۔ ایک کا نام نینا اور زویا تھا۔ مینا بڑی تھی اسی لیے وہ سمجھدار تھی اور اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کا خیال بھی رکھتی تھی، لیکن دونوں چھوٹی بہنیں بہت نٹکھٹ تھیں۔ سارا دن باغ میں پھول بنی رہتی، لیکن رات کے وقت وہ اپنے اصلی روپ میں آ کر باغ میں کھیلتی۔ لیکن کبھی کبھی دونوں چھوٹی پریاں دن کے وقت بھی اپنے اصلی روپ میں آ کر باغ میں کھیلنے لگتی، جس پر ان کو مینا پری بہت ڈانٹتی۔ تم لوگوں کو پتا ہے نا کہ ہم نے ان پھولوں میں پناہ لے رکھی ہے۔ اس چڑیل نے ہمارے ماں باپ کو مار دیا اور اب ہمارے پیچھے پڑی ہے۔ میں صرف تم دونوں کی وجہ سے یہاں ہوں تاکہ وہ چڑیل تم دونوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ لیکن ہم سارا دن باغ میں پھول بنے تھک جاتے ہیں، ہمارا بھی کھیلنے کا دل چاہتا ہے۔ ہاں، اور اب ہم کب تک اس چڑیل سے چھپتے رہیں گے؟ بس اب کچھ دن اور، جب تک تم دونوں کے پاس پوری جادوئی طاقتیں نہیں آ جاتی۔ اس کے بعد ہم اس چڑیل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ایک دن باغ میں ایک لڑکی آتی ہے اور پھولوں کو چھو کر خوبصورتی کی تعریف کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک باغ کا مالک آ جاتا ہے اور اس لڑکی کو ڈانٹتا ہے۔ اے لڑکی، یہاں کیا کر رہی ہو اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی ان قیمتی پھولوں کو چھونے کی؟ آپ کا باغ بہت خوبصورت ہے اور اتنے الگ قسم کے پھول میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ کیا آپ مجھے ان میں سے کچھ پھول دے سکتے ہیں کہ میں ان کو اپنے گھر میں اگاؤں اور ان کو بیچ کر کچھ پیسے کما لوں؟ میں بہت غریب ہوں اور میری ماں بیمار ہے، مجھے ان پھولوں کی بہت ضرورت ہے۔ نہیں، یہ پھول بہت قیمتی ہیں اور یہ کوئی ایسے ویسے پھول نہیں ہیں۔ تم جاؤ یہاں سے کسی اور سے مدد مانگو۔ اگر آپ مجھے ان میں سے چند پھول دے دیں گے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور ان پھولوں کو بیچ کر جو رقم ملے گی اس کی آدھی رقم میں آپ کو دے دیا کروں گی۔ یہ سب باتیں تینوں پھولوں کی پریاں سن رہی ہوتی ہیں اور انہیں اس لڑکی پر بہت ترس آتا ہے، لیکن باغ کا مالک اس لڑکی کو ڈانٹ کے بھگا دیتا ہے۔ میں اس لڑکی کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر جاؤں گی، لیکن اگر وہاں کسی نے آپ کو دیکھ لیا یا وہ چڑیل ہمارے پیچھے لگ گئی تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، تم دونوں پریشان نہ ہو، بس میں اس لڑکی کی مدد کر کے جلدی واپس آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر مینا پری اس لڑکی کے گھر چلی جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس لڑکی کے گھر کی حالت بہت خستہ ہے، ماں بھی بیمار ہے اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ پری اس کے گھر کے باہر بہت سے پھول چھوڑ آتی ہے۔ جب لڑکی صبح اٹھتی ہے اس کو بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ وہ باہر آ کے دیکھتی ہے تو ڈھیر سارے پھول اس کے گھر کے آنگن میں کھلے ہوتے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور جلدی سے سارے پھول ایک ٹوکری میں جمع کر کے بیچنے چلی جاتی ہے۔ اب روز مینا پری اس کے گھر آتی، اس کے آنگن میں پھول چھوڑ کے چلی جاتی اور لڑکی دوسرے دن سارے پھول بیچ کر آ جاتی۔ ایک دن لڑکی پھول بیچ کر واپس آ رہی تھی، اس کی ٹوکری میں ایک پھول رہ گیا تھا۔ لڑکی جنگل کے راستے سے گزر رہی تھی، وہیں درخت پر ایک چڑیل رہتی تھی جو ان پھولوں کی خوشبو سے فوراً اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کوئی عام قسم کی خوشبو تو نہیں ہے۔ چڑیل دیکھتی ہے کہ اس لڑکی کی ٹوکری میں پھول کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ چڑیل کو بہت حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کے پھول اس لڑکی کے پاس کیسے آ گئے۔ چڑیل اس لڑکی کے گھر تک اس کا پیچھا کرتی ہے، یہ پتہ لگانے کے لیے کہ اس کے پاس یہ پھول کہاں سے آئے۔ اور جب مینا پری اس کے آنگن میں پھول رکھنے آتی ہے تو چڑیل اس کو پکڑ لیتی ہے اور اس کی جادوئی چھڑی اپنے قبضے میں کر لیتی ہے۔
मैं तो इस फूलों की खुशबू से ही समझ गई थी कि ये कोई आम फूल नहीं है। मुझे कब से तुम्हारी तलाश थी और अब तुम मेरे कब्जे में हो। चुड़ैल परी को पकड़कर ले जाती है। दूसरी तरफ जोया और नैना अपनी बड़ी बहन के लिए बहुत परेशान होती हैं कि आज इतनी देर कैसे हो गई और वो अब तक वापस क्यों नहीं आई। वो दोनों अपने असली रूप में आकर इस लड़की के घर जाती हैं तो देखती हैं कि एक चुड़ैल उनकी बहन को पकड़ के ले जा रही है। दोनों परियां उस चुड़ैल का पीछा करती हैं। चुड़ैल अपने गार में जाके परी को कैद कर देती है और वहां से चली जाती है। चुड़ैल के जाने के बाद दोनों छोटी परियां अपनी बहन के पास आती हैं और उसे अपने जादू से आजाद कर देती हैं और पास ही पड़ी जादुई छड़ी भी उसे अपनी बहन को वापस लौटा देती हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अपने असली रूप में ना आना। आप फिक्र ना करें, हम तीनों मिलकर इस चुड़ैल का मुकाबला करेंगे और अपने माँ बाप की मौत का बदला भी लेंगे। वो लोग बातें कर रही होती हैं कि चुड़ैल वापस आ जाती है और तीनों को देख के बहुत खुश होती है। चलो अच्छा हुआ कि तीनों मुझे एक ही साथ मिल गई। अब मैं तुम तीनों को भी तुम्हारे माँ बाप की तरह मार कर तुम्हारी सारी जादुई शक्तियां ले लूंगी। ये कहकर चुड़ैल उन पर वार करती है, लेकिन तीनों बहनें इस वार का एक साथ मुकाबला करती हैं और चुड़ैल इन तीनों के एक साथ जादुई शक्ति के आगे हार जाती है और जल के राख हो जाती है। इस तरह तीनों बहनें आजाद हो जाती हैं।